اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولما فرغت من ذکر علامات الماضی وحکمہ وبیان ما اختلف فیہ منہ ثنیت بالکلام علی فعل الامر فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع الشيئين وهما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة. ہماری بحث فعل میں تھی اور فعل کے اقسام ہم نے ذکر کیے کہ تین ہیں، فعل ماضی ہے، امر ہے اور مضارع. فعل ماضی کی الحمدللہ بحث تمام ہو گئی. تو مصنف آج کہتے ہیں کہ ولما فرغت من ذکر علامات الماضی، جب میں فارغ ہوا علامات ماضی کے ذکر سے، وہ حکم ہی اور اس کا جو حکم ہے، کون سا حکم کہ یہ مبنی ہے یا یہ معرب ہے، اگر مبنی ہے تو کس چیز پر مبنی ہے، اس کو ذکر کر دیا کہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن کچھ شرائط بتائی کہ اگر اس کے ساتھ واو جماعت یعنی واو جمع نہ ہو، اور جو دوسری بحث اس کی گزر چکی ہے کہ اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو، اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک وغیرہ نہ ہو، تو پھر کیا ہے، مبنی علی الفتح ہوگا. اچھا، وبیان مختلف فیہ منہ، اور ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، منہ اس ماضی میں سے. چار ایسے لفظوں کو ہم نے ذکر کیا کہ مثلا نعمہ، بئس اور عسا، لیس، یہ جو چار کلمات ہیں ان کے فعل ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ فعل ماضی ہیں یا اصلا فعل ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ہم نے کیا ہے بیان کر دیا. ثنیت بالکلام علی فعل الامر، ثانیاً میں نے بحث کی فعل امر پر، یعنی ثانیاً میں نے کلام کو بحث کو چھیڑا فعل امر پر. اس سے پہلے کہ اس عبارت کو آگے لے کر جائیں، پیچھے جو ہم نے چھیڑا ہے اس کو، عبارت کو چھوڑ دیا ہے پیچھے، اس کو حل کرتے ہیں. متن میں آ جائیں. سعد الثانی کہیں لکھا ہوا ہے اور کچھ کتابوں میں اس طرح بات نہیں ہے ثانی کی. الثانی امر، دوسری قسم فعل کی وہ فعل امر ہے. الثانی امر، دوسری قسم امر ہے. وَيُعْرَفُ بِدَلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ قَبُولِهِ يَاءَ الْمُخَاطَبَةِ. آج امر کی تعریف بھی کریں گے، علامت بتائیں گے اور اس کی تشریح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ کچھ اس طرح ہے کہ فعل امر کس کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ فعل امر کس کو کہا جاتا ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کلی قاعدہ دیتا ہوں، ایک فارمولہ دیتا ہوں، آپ اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فعل امر کو پہچاننا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. بس آپ آسانی سے فعل امر کو پہچان جائیں گے کہ یہ فعل امر ہے. ایک ہی علامت ہے پہچاننے کی. کس کو پہچاننے کی؟ فعل امر کو پہچاننے کی ایک ہی علامت ہے، اور وہ ایک علامت مرکب ہے دو چیزوں سے. یعنی اگر اس کو کھولیں تو دو علامتیں ہیں، اور ملائیں تو ایک علامت ہے. تو اس کو دو کہیں گے یا ایک کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ علامت ایک ہے لیکن دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ایسی علامت ہے کہ جو دو چیزوں سے مرکب ہے. دو چیزوں سے مرکب ہے. تو آیا یہ دو چیزیں مرکب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی عبارت آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں اس میں. کیسے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو علامتیں فعل امر میں، دو چیزیں، اور وہ بھی مرکب فعل امر میں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی یہ آئیں گی ایک ساتھ ہی آئیں گی. یعنی کیا مطلب؟ تھوڑی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علامتیں کیا ہے، پھر اس کی بتاتے ہیں.
کہتے ہیں کہ فعل امر کو پہچانا جاتا ہے اس کے لیے ایک ہی علامت ہے کہ وہ طلب پر دلالت کرے اور یا مخاطبہ کو قبول کرے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو گویا ایک علامت ہم نے ذکر کر دی، لیکن اس کو کھولیں تو ایک ہے طلب پر دلالت کرنا اور دوسری چیز کیا ہے؟ یا مخاطبہ کو قبول کرنا۔ تو ایک طرف سے طلب پر دلالت، دوسری طرف سے یا مخاطبہ کو قبول کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کو ملائیں۔ کہتے ہیں کیوں ملائیں؟ وہ اس لیے کہ ایسے کسی کلمے کو ہم فعل امر نہیں کہیں گے جو فقط طلب پر دلالت کرتا ہو اور یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا ہو، اور اسی طرح جو یا مخاطبہ کو تو قبول کرتا ہو لیکن طلب پر دلالت نہیں کرتا ہو، تو ایسے کلمے کو ہم کیا فعل امر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس ایک علامت کہ جس کے ذریعے سے فعل امر کو پہچانا جاتا ہے، وہ ایک علامت کیا ہے؟ طلب پر دلالت اور قبول یا مخاطبہ۔ یہ اس کی امر کی تعریف کہیں یا علامت کہیں، پہچاننے کی نشانی جو بھی کہیں۔ سوال ہوگا کہ جس طرح ہم نے کہا فعل ماضی میں کہ یہ اس کا حکم ہے، یعنی کیا حکم بتایا کہ اصل میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، پھر بتایا کہ مثلا اس کے ساتھ اگر واو جماعت ہو یعنی واو جمع ہو تو مبنی علی الضم، ضمیر مرفوع متحرک ہو تو پھر مبنی علی السکون۔ اس طرح ہم نے پیچھے کلمات گزارے، اس کی تعریفات جو ہے پیچھے گزر چکی۔ تو اس کا کیا حکم ہے امر کا؟ کہتے ہیں کہ امر مبنی علی السکون ہوتا ہے، یہ اس کی اصل ہے کہ امر مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ وہ امر معطل سے نہ بنا ہوا ہو، معطل الف واو یا ان میں سے کوئی ایک اس میں نہ ہو۔ تو اگر معطل سے وہ حرف معطل سے بنا ہوا ہے، معطل سے بنا ہوا ہے مطلب یعنی وہ مثلا فعل ناقص سے بنا ہوا ہے، ایک فعل مضارع ناقص تھا، اس فعل مضارع ناقص سے ہم نے کیا کیا ہے؟ امر کو بنایا ہے، تو ایسے امر کو مبنی علی السکون کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ حذف آخر پر کیا ہے؟ مبنی ہوگا۔ اچھا، اس طرح جب اس کے ساتھ گردان کرتے جائیں گے، مثلا چونکہ یہ واضح ہے کہ ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف امر حاضر سے ہے، غائب سے نہیں ہے۔ تو امر حاضر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ تو ان میں سے آپ یہ قیدیں لگاتے جائیں اور ان کو خارج کرتے جائیں۔ پہلی قید وہ تو معطل میں الگ ہو گئی، ایک یہ بھی قید لگائیں کہ اگر فعل امر کے ساتھ نون آ جائے تثنیہ والی یا نون آ جائے جمع والی تو وہ حذف نون پر مبنی ہوگا، یعنی دوسرا صیغہ تیسرا صیغہ یہ کیا ہے؟ خارج ہو گئے۔ تثنیہ اور نون کا جو تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے، اور اسی طرح نون مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضرہ اس طرح کہیں، اس کا جو نون ہے وہ بھی حذف ہوگا، حذف نون ہوگا۔ تو اور اس طرح 2 تثنیہ، ایک جمع مذکر حاضر اور ایک واحد یعنی ایک واحد مؤنثہ حاضرہ، یہ 4 صیغے خارج ہو گئے کہ جو مبنی علی السکون نہیں ہوں گے۔ تو باقی کتنے ہوئے؟ 2، اضرب اضربنا۔ اضرب تو یقیناً مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون ہے اضرب، باقی ایک ہی صیغہ ہے، کون سا؟ اضربنا۔ تو یہ اضرب تو کنفرم ہے کہ اضرب کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے۔ اس کے بعد آخری صیغہ جو اضربنا،
یہ بھی مبنی علی السکون ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ با، وہ ساکن ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں ان 6 سیغوں کا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، تو پہلا سیغہ اور آخری سیغہ یعنی واحد مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر، لیکن عفواً جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر جمع مؤنث حاضر، یہ 2 سیغے مبنی علی السکون ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 سیغے ہیں، 2 تثنیہ کے، ایک جمع کا اور ایک واحدہ مؤنث حاضر کا، یہ 4 سیغے مبنی علی حذف نون ہیں۔ تو یہ رہا ان کا خلاصہ، انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو اور بھی واضح ہو جائے گا۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ وثانی امر، اور دوسری قسم جو فعل کی وہ امر ہے، وَيُعْرَفُ بِدَلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَب، اس کو پہچانا جاتا ہے کہ بے دلالت ہی دلالت کرتا ہے کون؟ امر، علی الطلب، مع، دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ الگ کوئی نشان نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، مع قبول ہی یا المخاطبت ہی، اور اس شرط کے ساتھ کہ طلب کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرے، یعنی فقط طلب پر دلالت ہی کافی نہیں ہے کہ فقط طلب پر دلالت کرے اور بات ختم، نہیں، قبول ہی یا المخاطبت ہے کہ وہ اس کے ساتھ یا مخاطبہ کو بھی قبول کرے، جس طرح مثلا اضربی ہے۔ وَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، اصل اس کی کیا ہے کہ یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، مبنی علی السکون۔ اچھا، کذرب یعنی کا اضرب، اصل میں اس طرح اضرب، جیسے اضرب ہے، اچھا یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، الا مگر مبنی علی السکون نہیں ہوتا ہے اس صورت میں، وہ یہ صورت ہے کہ جب الا المعتل فعلی حذف آخری، مگر معتل کے، یعنی معتل میں یہ مبنی علی السکون نہیں ہوگا، فعلی حذف آخری، اس پر کیسے مبنی ہوگا؟ حذف آخر پر مبنی ہوگا، غزو، وخش، ورمی۔ اچھا یہ جو مثال پیش کی ہے، اچھا یہ جو 3 مثالیں دی گئے ہیں، مثلا غزو یہ اصل میں اغزو تھا، اس طرح وخش بھی، اور جیسے ارمی آ رہا ہے کہ یہ بھی ارمی اس طرح تھا، یعنی آخر میں اس کے یا تھا اور یہ کیا ہے حذف ہوئے ہیں، یہ اس کی حذف کی مثال ہیں کہ حذف آخر پر مبنی ہوئے ہیں۔ وَنَحْوَ قُومَ وَقُومُ وَقُومِ فَعَلَى حذف نون، یہ جو 3 مثال پیش کی، یعنی قوما 2 تثنیہ کے، وقوم تیسرا جمع کا، اور قومی اور چوتھا سیغہ کس کا؟ واحد مؤنث حاضر کا، فعلی حذف نون، یہ مبنی ہوئے حذف نون پہ۔ ومنہ، اور اسی امر میں سے ہے، یعنی فعل امر میں سے ہے، حلم فی لغت تمیم وہات وتعال فی الاصح، یہاں پر 3 کلمات کو ذکر کیا ہے آخر میں کہ ومن ہو، اور فعل امر میں سے ہیں حلم فی لغت تمیم، لغت تمیم کے نزدیک، یعنی اس میں اختلاف ہوا جاتا ہے، تمیم بنو تمیم والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلم فعل امر ہے، جبکہ دوسرے اس طرح نہیں کہتے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا وہات و تعال، یہ جو 2 سیغے یہ بھی علی الاصح مصنف کے نزدیک یہ بھی فعل امر ہے۔ تو جیسے ماضی میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو 4 فعل، یا ایسے کہیں کہ 4 کلمات، بیسا ہے، نعمہ ہے، عصا ہے، لیسا ہے، یہ جو 4 کلمات تھے جس میں اختلاف تھا کہ آیا یہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے، جس کی جو ہے تفصیل گزر چکی ہے، تو یہاں پر بھی ایسے سمجھیں کہ مصنف یہاں پر ہی اس متن میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ جو 3 کلمات ہم نے ذکر کیے یہ فعل امر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ 2 کے بارے میں اثر ترین قول، یعنی ہاتھ اور تعال کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ فعل امر ہے، اور حلمہ کے بارے میں لغت تمیم والے کہتے ہیں کہ یہ حلمہ بھی فعل امر ہے۔ تو گویا کہ مصنف یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پھر بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے۔
تو آئیں اس تفصیل کو پڑھتے ہیں جہاں پر چھوڑا کہ ولما فرغت من ذکر علامات الماضی، جب میں فارغ ہوا علامات ماضی کے ذکر سے، وہ حکم ہی اور اس کے حکم سے فارغ ہوا. کیا حکم کہ یہ معرب ہے مبنی، اس کی تفصیل گزر گئی. وہ بیان مختلف فیہ منہ، اور ماضی میں سے جس میں اختلاف پایا جاتا تھا بیسا نعمہ اسا لیس وغیرہ میں. تنیت بالکلام علی فعل الامر، میں نے دوبارہ کلام بحث کو شروع کیا فعل امر پر. فذکر، تو میں نے ذکر کیا ان علامتہ، کہ اس کی جو علامت ہے، دیکھیں ایک ہی علامت کی طرف اشارہ کریں گے، التی یعرف بہا، کہ جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کس کو، اس فعل امر کو. تو مرکبۃ من مجموع شیئین، یہ دو چیزوں سے مل کر مرکب ایک علامت ہے. وہما، وہ دو چیزیں، نہ کہ دو علامتیں، علامت ایک ہی ہے لیکن دو چیزوں جن سے یہ علامت مرکبہ بنی ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دلالتہ علی الطلب وقبولہ یا المخاطبہ، کہ وہ طلب پر دلالت کرے اور یا مخاطبہ کو بھی قبول کرے. وذالک، یہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ، اور یہ مثال ہے قم، دیکھیں قم فإنہ دال علی طلب القیام، یہ قم دلالت کرتا ہے کھڑے ہونے کو طلب کرنے پر. وَيَقْبَلُ یا المخاطبہ، اور یہ یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے. تقول، آپ کہیں گے اذا امرت المرأة، جیسے آپ کسی عورت کو حکم کریں گے، کسی خاتون کو حکم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قومی، یہ قومی دیکھیں یہاں پر یا مخاطبہ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آپ کہیں گے اقعد، مرد کے لیے اس طرح کہیں گے اور عورت کے لیے اقعدی، یعنی اس کا اقعد مرد کے لیے اور اقعدی یہ کیا ہے؟ یا مخاطبہ کو قبول کیا ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. وَذْهَبْ، یعنی اس طرح کہیں اذهب، یہ مرد کے لیے، اذهبی عورت کے لیے. قال اللہ تعالی، پھر قرآن مجید کی ایک آیت بطور شاہد لے کر آئے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ کھائیں پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے سورہ مریم کی، یہاں پر کولی اور وشربی ہمارے شاہد مثال ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ کولی اور وشربی وقری، یہ بھی ہے ہمارے شاہد مثال. یہ گویا کہ تین مثالیں پیش کی. دیکھیں یہاں قرآن مجید میں اس طرح مؤنث کے لیے، تو یہ جتنے بھی سیغے استعمال کیے ہیں، چاہے یہ قرآن کے آیت ہو یا پیچھے جو گزر چکے ہیں، یہ جتنے بھی سیغے استعمال کیے ہیں، یہاں پر دیکھیں یہ دونوں چیز اس میں پائی جاتی ہیں. جیسے یہ طلب پر بھی دلالت کرتے ہیں اور یہ کیا ہے، یا مخاطبہ کو بھی قبول کرتے ہیں. اچھا، فَلَوْ دَلَّتِ الْكَلِمَةُ عَلَى الطَّلَبِ، اگر کوئی کلمہ قبول کرے، دلالت کرے طلب پر، وَلَمْ تَقْبَلْ یا المخاطبہ، لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے، نحو سہ، جیسے سہ بے معنی اسکت، خاموش ہو جا. یہ خاموش ہو جانے کا جو معنی دیتا ہے سہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو طلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ متکلم سے خاموشی طلب کرتا ہے کہ سہ، خاموش ہو جا. تو کیا یہ سہ فعل امر ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، فعل امر نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس میں علامت کا آدھا حصہ ہے. وہ کیا؟ طلب پر دلالت ہے یا مخاطبہ اس کے ساتھ ملحق، یعنی صحت ہم نے صحیح ہم نے کبھی کلمہ نہیں دیکھا کہ یا مخاطب اس کے ساتھ ملحق ہوا ہو. تو یہ کیا ہے؟ سہ فعل امر نہیں ہے. کوئی آ کر سوال کرے گا سہ کا معنی اسکت اور اسکت امر ہے. سہ اگر امر نہیں ہے، طلب پر دلالت ہے، اگر اس میں ایک مثلا علامت کا آدھا حصہ نہیں ہے، اگر یہ امر نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے کہ یہ اسم ہے لیکن فعل امر کا معنی دے رہا ہے. اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ مہ بے معنی اکفف، مہ یعنی رک جا، بے معنی اکفف کہتے ہیں رک جانے کو. تو یہ مہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ایسا اسم ہے کہ جو فعل امر کی معنی دیتا ہے، یعنی طلب کی معنی دیتا ہے اور طلب پر دلالت کرتا ہے یہ کلمہ، لیکن یہ فعل امر نہیں ہے. کیوں؟ یہ مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا اس لیے.
اچھا، او قبلت یا المخاطب ولم تدل علی الطلب، یا دوسری صورت اس کا الٹ کریں، پہلے کیا تھا کہ طلب پر دلالت اس کی تھی کلمے کی، لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا، اب یا مخاطبہ کو تو قبول کرتا ہے لیکن طلب پر دلالت نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ بھی فعل امر نہیں کہلاتا۔ اچھا، تو ایسے کلمے کو پھر کیا کہیں گے؟ اگرچہ مثالیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے کلمے کو مضارع کہہ سکتے ہیں لیکن امر نہیں ہوگا۔ تو اس کا خلاصہ ان 2-3 لائنوں کا کہ اگر طلب پر دلالت کرے یا مخاطبہ قبول نہ کرے تو یہ ایسا اسم جس کو آگے جا کر ہم نام دیں گے اسماء افعال، یعنی ایسے اسماء کی جو فعل کی معنی دیتے ہیں، جو ہم ذکر کریں گے کہ کچھ ایسے فعل ہیں، ایسے اسم ہیں کہ جو فعل امر کی معنی دیتے ہیں، جیسے سہ ہے، مہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو کلمہ دلالت نہ کرے طلب پر لیکن یا مخاطبہ کو قبول کرے، ایسے کو فعل مضارع کہہ سکتے ہیں، فعل امر نہیں کہہ سکتے۔ او قابلت یا المخاطبہ، یا مخاطبہ کو قبول کرے، ولم تدل علی الطلب، اور طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے انت یا ہند تقومینی و تأکلینی، اے ہند تو کھڑی ہے اور کھا رہی ہے، کہتے ہیں کہ لم یکن فعل امر، ایسا کلمہ فعل امر نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیں یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کا مکمل ہونا فعل امر میں ضروری ہے، طلب اور اس کے ساتھ یا مخاطبہ کو قبول کرنا۔ اگر کوئی ایک بھی کم ہوئی تو گویا کہ وہ فعل امر کہلانے کے لائق نہیں ہے، کوئی اور یا تو اسماء افعال میں سے کوئی ایسا اسم کی جو فعل امر کی معنی دے گا وہ ہوگا، یا کیا ہے فعل مضارع ہوگا، جس طرح ہم نے مثالیں پیش کی۔ اچھا، یہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثم بینت، پھر میں نے بیان کیا، واضح کیا کہ ان حکم فعل الامر فی الاصل البناء علی السکون، کہ فعل امر کا مبنی بر سکون ہونا ہی اصل ہے۔ جیسے فعل ماضی کے کیا بتایا گیا، اس کا اصل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہونا، تو اس کا مبنی علی السکون اصل ہے۔ کضرب یعنی اضرب، وذهب یعنی اذهب، وقد یبنا علی حذف آخری، اور کبھی کبھار یہ فعل امر جو کہ اصل میں تو مبنی علی سکون ہوتا ہے لیکن مبنی علی حذف آخری بھی ہو جاتا ہے۔ وذالک، اور یہ کب ہوتا ہے؟ ان کان معتلا، جب یہ مبنی علی سکون کب نہیں ہوگا؟ وذالک ان کان معتلا، یعنی حذف آخر کب ہوگا؟ جب معتل ہو، یعنی اس کا آخر کیا ہے؟ حروف معتلا جو الف واو یا میں سے کوئی ایک ہو، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون کی جگہ پر کیا ہوگا؟ حذف آخر پر مبنی ہوگا۔ وذالک یعنی حذف آخر کب ہوگا؟ ان کانا معتلا، جب معتل ہو۔ نہ ہو اغزو بخشا، ورمے اس کی تفسیر ہم نے پیچھے بیان کر دی تھوڑی۔ وقد یبنا علی حذف النون، اور کبھی کبھار یہ کیا ہے؟ حذف نون پر مبنی ہوتے ہیں۔ کون؟ یہ فعل امر مبنی ہوتا ہے حذف نون پر۔ وذالک، اور یہ حذف نون پر کب مبنی ہوگا؟ اذا کان مسندن لالف اثنین، جب اس کو نسبت دی جائے الف اثنین تثنیہ والے الف کی طرف، جیسے قوما ہے، قوما یہاں پر کیا ہے؟ مبنی علی سکون نہیں ہے، مبنی علی حذف نون ہے، کیونکہ اصل میں تقومان تھا، تو دو سیغے گویا کہ اس کے ہو گئے، ایک تثنیہ مؤنث اور تثنیہ مذکر دونوں، ٹھیک ہے، دونوں تثنیہ مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر۔ اچھا، او واو الجمع، یا اس کے ساتھ واو جمع آ جائے تو پھر بھی یہ مبنی علی حذف نون ہوگا۔ 3 سیغے یہ ہو گئے، جیسے قومو ہے۔ او یا مخاطبۃ، یا اس کے ساتھ یا مخاطب آ جائے، یعنی یہ پھر بھی حذف نون پر مبنی ہوگا جب اس کے ساتھ یا مخاطب آ جائے، جیسے قومی ہے، قومی تو اصل میں تھا تقومین، تو یہاں پر کیا ہے؟ قومی، یہ یا مخاطبہ اس کے ساتھ آ گئی ہے تو یہ قومی کیا بن گیا ہے؟ حذف نون پر مبنی ہو گیا ہے۔ اچھا، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ لِلْأَمْرِ أَيْضًا، یہ 3 حالتیں ہیں امر کے لیے بھی،
فہذہ ثلاثۃ احوال، یہ تین حالتیں ہیں للامر ایضا، امر کے لیے بھی. اچھا کون سی تین حالتیں؟ کما ان للماضی ثلاثۃ احوال، جیسے ماضی کے لیے تین حالتیں تھیں. امر کے لیے تو ماضی کے لیے تو ہم نے پڑھی تھی کہ ماضی کی تین حالتیں کون سی؟ مبنی علی الفتح جو اس کے اصل تھی، اور مبنی علی الضم جب اس کے ساتھ واو جماعت یعنی واو جمع مل جائے، اور مبنی علی السکون جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک مل جائے. یہ تین حالتیں کس کی؟ ماضی کی. فعل امر کی تین حالتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ مبنی علی السکون، جب اس کے مبنی علی السکون جیسے کہ اضرب وغیرہ ہے، یا آخری صیغہ جو اس کا تھا جمع مؤنث کا اضربنا، یہ دو صیغے، یہ مبنی علی السکون. دوسری حالت مبنی علی حذف النون، یا اس طرح کہیں یا مبنی علی حذف آخر. مبنی علی حذف آخر جیسے اگر اس کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی ہو، جیسے کو ہم معطل کہتے ہیں. یہ دو. اور تیسری کب؟ کہ حذف نون. خلاصہ اس کا کیا ہوگا؟ پہلی حالت مبنی علی السکون، دوسری حالت مبنی علی حذف آخر ہی، تیسری حالت مبنی علی حذف نون. یہ تین حالتیں ہیں کس کی؟ امر کی. کہتے ہیں کہ فہذہ ثلاثۃ احوال للامر ایضا، یہ تین حالتیں ہیں کس کے لیے؟ امر کے لیے بھی. کما یعنی جس طرح ان للماضی ثلاثۃ احوال، ماضی کے لیے بھی تین حالتیں تھیں. یعنی ایسا نہیں کہ جو ماضی کی حالتیں تھیں وہی اس کی حالتیں ہیں، البتہ جو اس کی حالت تھی جیسے ہی ان کی تین حالتیں تھیں ایسے ہی اس کی تین حالتیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا مبنی علی الفتح ہونا اصل تھا، اس کا مبنی علی السکون اصل ہے. اچھا ولما كان بعض کلمات الامر مختلفا فيه، جبکہ کچھ کلمات ایسے ہیں امر کے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا حل ہوا فعل او اسم، کہ آیا یہ اسم ہیں یا فعل ہیں. نبہت علیہ، میں نے اس پر تنبیہ کی تھی. کما فعلت، جیسے میں نے کیا. مثل ذلك فی الفعل الماضی، اس طرح میں نے کیا تھا فعل ماضی میں. فعل ماضی میں کیا کہا تھا کہ یہ جو بیسا نعمہ اور عسا لیسا ہے، یہ علی العسا کہہ کے یہ اس بات پر توجہ دلائی تھی کہ یہ میرے نزدیک صحیح ترین قول کے نزدیک یہ کیا ہے؟ چاروں فعل ہیں. یہ فعل ماضی میں کہا تھا. کما فعلت، جس طرح میں نے ایسے کیا تھا. مثل ذلك، اسی طرح جو امر میں کیا اسی طرح میں نے فعل ماضی میں کیا تھا. فعل ماضی فعل ماضی میں وہ کیا کہا، کیا کیا تھا کہ علی العسا کہہ کر یہ کہا تھا کہ یہ جو تین ہیں، عفواً چار ہیں، نعمہ بیسا عسا لیسا، یہ چار کیا ہیں؟ فعل ماضی میں سے ہیں، نہ کہ اسم اور حرف ہیں. یہ اس میں کہا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ امر میں بھی میں اس طرح کروں گا. وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، اور یہ تین ہیں. کیا تین ہیں؟ کہ ایسے کلمات امر یا ایسے کلمات کے جس کے امر ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ فعل امر ہیں یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، ایسے کلمات تین ہیں کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ فعل امر ہے یا فعل امر نہیں ہے. وہ کون سے ہیں؟ حلم ہے، ہات ہے، اور تعال ہے. یہ تین کلمات ہیں کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ تینوں کلمات فعل ہیں تو فعل امر ہے یا نہیں ہے، یا اسماء ہے، حرف ہے، کیا ہے. اس کی انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی. وَأَمَّا حَلُمَّ، یہاں سے گفتگو کا آغاز کل سے کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.